محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہے، جس کا ہر وقت اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ ویسے ہر دعا ضروری ہے، لیکن فتنوں کے دور میں یہ دعا بہت ضروری ہو جاتی ہے۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ بہت ساری تشریحات تفسیر کی کتابوں میں لفظ فتنے کی ملتی ہے۔ موٹی موٹی بات سمجھنے کے لیے یہ کہ حق کی بات میں شک کا پیدا ہونا۔ بات تو حق کی ہے، لیکن شک پیدا ہو گیا۔ اسی کو کہتے ہیں وسوسہ، اور شک پیدا کرنا شیطان کا کام ہے۔ تین بڑے بڑے ہتھیار ہیں شیطان کے، جس سے ایمان والوں کے ایمان پر وہ حملہ کرتا ہے۔ اس میں سے ایک ہے شک، دوسرا ہے غصہ، اور تیسرا ہے انسانوں اور اللہ کی ذات سے بدگمانی۔ اللہ کی ذات سے بھی بدگمانی اور انسانوں سے بھی بدگمانی۔ سسپیشن، ڈاؤٹ از ڈفرنٹ فرام سسپیشن۔ حق میں شک آ گیا، لوگوں کے اوپر بدگمانی آ گئی، جھگڑے سب یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ ٹرسٹ کو نکال کر سسپیشن کو ڈال دیتا ہے، یقین کو نکال کر شک کو ڈال دیتا ہے۔ محبتوں کو نکال کر نفرتوں کو ڈال دیتا ہے، اور نفرت کی انتہا غصہ۔ غصہ جو آتا ہے وہ نفرت کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ سب بڑے بڑے ہتھیار ہیں، اور یہ دعا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، یہ کسی درجے میں اس سے اللہ ہماری حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اور فتنوں کے دور میں اس کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ کہ اللہ حق کیا ہے، واٹ از ٹروتھ، مجھے سمجھا دے۔ آدمی کے اندر جب حق کو تلاش کرنے کی جستجو ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے رہبری ہوتی ہے۔ اللہ اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہم ارنا الحق حقا، حق کو حق ہونا سمجھا دے، اور صرف سمجھنا کافی نہیں ہے، وارزقنا اتباع، اس حق پر تو ہمیں چلا دے۔ ہر سمجھنے والا چلتا نہیں، سمجھانے والے بھی اللہ اور چلانے والے بھی اللہ۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، فالسہڈ، باطل کیا ہے سمجھا دے۔ وَارْزُقْنَا اجْتِنَابًا، اور اس سے ہمیں بچا لے۔ سمجھ تو گیا، بچا نہیں تو۔ شوگر کھائے تو ڈائبٹیز آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، تکلیف معلوم، لیکن پھر بھی کھا لیتا ہے، کہ اس کے علم نے اسے نہیں بچایا، شیطان کو اس کے علم نے گمراہ ہونے سے نہیں بچایا۔ بہت بڑا عالم تھا وہ، ایک بزرگ کہہ رہے تھے عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، اور عارف بھی تھا، اللہ کو پہچانتا بھی تھا۔ غصے کے ٹائم پر بھی کنسیشن لے لگا گیا،
لیکن اللہ کا عاشق نہیں تھا، اپنے نفس کا عاشق تھا وہ. اللہ کی ذات سے محبت نہیں تھی، اس کو اپنی ذات سے محبت تھی. میں بڑا، یہ سب چیز کو برباد کر دیتی. دنیا میں جھگڑوں کے دو ہی بنیادیں ہیں. جتنے جھگڑے دنیا میں، تبلیغ میں نہیں کہی، پوری دنیا کا بولنا، خاندان کے جھگڑے، پارٹنرشپاں کے جھگڑے، کون سے تو بھی جھگڑے اٹھا لو، کنٹریز کے جھگڑے، ڈسپیوٹس کے دو ریزنز ہیں، ایک گریڈ، دوسرا ایگو. ایک حرص اور دوسرا تکبر. اور ہونا پھر لڑائی شروع، تیرا بھی منجچ ہونا، لڑائی شروع. اور ایگو، میں بڑا، میں اچھا، میں سپیریئر، میں سینئر، یہاں پھر جھگڑے شروع. تو اللہ کرے ہم سب حق کو پہچانے اور اس پر چلنے والے بن جائیں انشاءاللہ، اور باطل کو پہچانے اور اس سے بچنے والے بن جائے، اور اللہ ہمیں بچائے. کیونکہ دور جو ہے وہ فتنوں کا ہے. اور فتنہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے ایمان ڈگمگا جائے، حق کی بات میں شک پیدا ہو جائے. اور جب شک پیدا ہو جاتا ہے نا تو آدمی کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے. آدمی کو پتا ہے مجھے سیدھے جانا ہے تو بہت پاس جائے گا، وہ کیئرفلی جائے گا لیکن پاس جائے گا. آدمی کو پتا نہیں ہے کہ رائٹ لینا ہے کہ لیفٹ لینا ہے، تو اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے. تو بعض مرتبہ شیطان یہ کرتا ہے کہ تبلیغ کے کام کے تعلق سے شک میں ڈال دیتا ہے، تو تبلیغ کی سپیڈ کم ہو گئی، قربانیوں کی سپیڈ کم ہو گئی، وقت لگانے کی سپیڈ کم ہو گئی. کیا ہو گیا؟ شک آ گیا. اسی لیے فرمایا سارے صحابہ یقین والے اور سارے منافقین شک والے. دین کا ایکسلریٹر یقین ہے، اور شک جو ہے وہ بریک، رک جاتا ہے آدمی. تو اللہ ہم سب کو یقین نصیب فرمائے. دعوت اور تبلیغ کے جس کام کی نسبت پر ہم جڑے ہیں اور اللہ نے ہمیں جوڑا ہے، کسی نہ کسی درجے میں ہم سب ذرا آگے آ جائیں. اور آ رہے ہیں ساتھی، اور آگے ذرا ادھر بھی جگہ ہے، آگے آ جائیں. اللہ نے ہمیں جوڑا ہے، اللہ ہمیں چلا رہے ہیں. میرے دوست اور بزرگوں، اس کام کو سمجھ کر کرنا چاہیے. ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، سمجھ کر کرو گے تو کبھی نہیں چھوڑو گے، بغیر سمجھے کرو گے تو بغیر سمجھے چھوڑ دو گے. سمجھ کر کرو گے، کیونکہ ہماری جان لگ رہی ہے. 3 دن آدمی گیا تو 3 دن کا بزنس چھوڑ کو جاتا ہے سونے. چلو بھائی چھٹیاں مل رہی ہو تو چھٹیاں کا تو بھی گھومنے پھرنے لگا سکتا تھا، اپنی نفس کی قربانی دے کو جا رہا ہے سونے. غریبوں کا مال لگ رہا ہے، لوگ اپنی عزتوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنی محنتوں کو لگا رہے ہیں. تو سمجھ کر کرنا چاہیے. سمجھ کر کرو گے تو کبھی نہیں چھوڑو گے، بغیر سمجھے کرو گے تو بغیر سمجھے. چھوٹے چھوٹے عذر میں آدمی چھوڑ دے گا. کون کی ایک بولا اے بزرگاں لڑلیں کتے جی اب تبلیغ کر کو کیا فائدہ. ارے تو بزرگاں کے واسطے کر رہا تھا کہ اپنے لیے کر رہا تھا؟ وہ تو صحابہ بھی لڑے ہیں، صحابہ میں اختلاف تھا، جنگیں ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی. ایک دعا یہ کی کہ اللہ میری امت پر ایسا کوئی عذاب نہ آئے جس سے سب ختم ہو جائے. دعا قبول. دوسری دعا یہ کی کہ اللہ کوئی ایسا ظالم بادشاہ مسلط نہ ہو جو سب کو ختم کر دے. وہ بھی دعا قبول. تیسری دعا کی کہ اللہ میری امت آپس میں لڑے جھگڑے نہیں، میری امت آپس میں
لڑے جھگڑے نہیں. اللہ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا. حضور کی دعا، اور کتنی اچھی دعا، یونٹی رہنا جی، یونٹی رہنا گتی. کہاں سے اللہ کے نبی دعا کر کچھ قبول بھی نہ. یونٹی از این آئیڈیل تھنگ، اٹ از ناٹ اے پریکٹیکل تھنگ. اختلاف ہوگا، ڈفرینسز آف اوپینین ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، چونکہ اخلاق کا جو امتحان ہوتا ہے وہ لڑائی جھگڑے کے ٹائم پر ہی ہوتا ہے. عام ٹائم پر اخلاق کا امتحان نہیں ہوتا. اور اللہ کو امت کی اخلاق کا امتحان لینا ہے. عام ٹائم پر اخلاق کا امتحان ہوتا ہے. السلام علیکم حضرت کر کو یوں ملتا ہے، کیا تو بھی لڑایا ہو جاتے تب معلوم ہوتا ہے اس کے اخلاق کیسے، اس کی زبان کیسی، اس کا بیہیویئر کیسا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ سب ہوگا. اس میں کام کی صحیح سمجھ کو لے کر، قربانیاں دے کر، اخلاص کے ساتھ. جیسے ایک بزرگ نے فرمایا، کام قربانی چاہتا ہے، اللہ اخلاص چاہتا ہے، اور لوگ اخلاق چاہتے ہیں. اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اخلاص. اور کام کیا چاہتا ہے؟ قربانی. اور لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اخلاص بھی ہے، قربانی بھی ہے، اخلاق نہیں ہے، لوگ نہیں جڑیں گے. اخلاق بھی ہے، قربانی بھی ہے، اخلاص نہیں ہے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اخلاص بھی ہے، اخلاق بھی ہے، قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کام کی گاڑی آگے نہیں بڑھے گی. پیٹرول سے گاڑی آگے بڑھتی ہے. میرے دوست بزرگوں، دور فتنوں کا ہے، حالات کا ہے، اور تبلیغ کے اوپر بھی حالات آئے. محنت بھی ایک مخلوق ہے. محنت کیا ہے؟ ایک مخلوق ہے. قرآن کی ایک آیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہارے مال میں، تمہارے جان میں نقصان ڈال کر، اور تیسرا تمہارے پھلوں میں. مال کو تو پھلاں آج جاتی نا، واللہ پھل الگ کئی کو بولیا سوگا کو میں سوچتا تھا. جان مال سمجھ میں آیا. تمہارے پھلوں میں نقصان ڈال کر تمہارا امتحان کرے. پھل کئی کو الگ، مال فروٹس پھل سب ایک ہی نہ بھائی. پیسے رہتے فروٹس آتے، فروٹا میں کیا اللہ نقصان ڈال سکتا. تو ایک بزرگ تفسیر اس کی کرے، فروٹس آف یور لیبر، تمہاری محنت کا جو پھل نکلا ہے، اس محنت کے نتیجے میں نقصان ڈال کر تمہارا امتحان لیں گے. تمہاری محنت ہوئی، ایک گھر بنا، تمہاری محنت ہوئی، ایک بزنس سیٹ ہوا، تمہاری محنت ہوئی، ایک محلے میں دین کا کام ہوا، تمہاری محنت ہوئی، ایک علاقہ اٹھا، تمہاری محنت ہوئی، ایک خاندان بنا. اب اللہ اس میں نقصان ڈال کر تمہارا امتحان لیں گے. تو یہ اللہ کی طرف سے امتحان کا دور ہے. اور وہ اکثر کہتے تھے کہ تبلیغ بھی اس وقت حال سے گزر رہا ہے، اور تبلیغ والے بھی ایک حال سے گزر رہے ہیں، اور اس حال میں امتحان دیں گے. اور صحابہ کا علم بڑا گہرا ہوتا تھا. دنیا کے اعتبار سے زیادہ علم نہیں ہوتا تھا، لیکن دین کے معاملے میں بڑے پکے ہوتے تھے. ان کا علم بڑا عمیق ہوتا تھا، عمیق، ویری ڈیپ روٹڈ ہوتا تھا. دنیا کا نہیں. ایک پتھر اٹھا کو ہلا کو دیکھے کہتے، اخروٹ اٹھا کو ہلائے تو آواز ہی، کیا اللہ بنایا تو پتھر کے اندر پتھر کے کہتے. صحابہ ایسے سیدھے سادے. اخروٹ ہلائے تو آواز ہی، تو کیسا بنایا تو کچھ، اللہ پتھر کے اندر پتھر. ایسے سیدھے سادے دنیا کا علم رکھنے والے، لیکن دین کے معاملے میں بڑی گہری پرکھ رکھنے والے. تو میرے دوست بزرگوں، اللہ نے ہمیں تبلیغ کے کام میں لگایا ہے. ذرا تبلیغ کی ہسٹری کو معلوم کر رکھنا. آج مسلمان بچوں کو ان کے باپ دادا جو ہندوستان میں کرے اس کی ہسٹری کا علم نہیں ہے. ہسٹری پہنچ ڈالے.
क्लास हमें पाम बच्चे है वो कौन से तो भी चैप्टर हम पढ़े तो मुसलमान बच्चे शर्माती क्या हमारे हमारे ऐसा कर डाले ना कर को पूछती नहीं, हालांकि वैसा कर को नहीं, डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री, रियल हिस्ट्री से आज मुसलमान बच्चा जानता नहीं, इसलिए मुसलमान होने की अपोलोजेटिक व्यू उसके अंदर आ जाता है, क्या ऐसा कर डाले ना हमारे। तो तबलीग की हिस्ट्री क्या है ये मालूम रहेगा तो प्रेजेंट को समझना बहुत आसान होगा। हमारे पास पेशेंट है तो पहले पास्ट हिस्ट्री लेती है, शुगर था क्या तभी वो सब पहले मालूम कर ले को बाद में चेक करती 100 पास्ट का बोलो, इससे पहले बुखार कितने बार आई, इससे पहले शुगर क्या हुआ, बीपी क्या हुआ, पहले का बोलो, पहले पास्ट हिस्ट्री। तो तबलीग की पास्ट हिस्ट्री नहीं मालूम रहेगा तो प्रेजेंट को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और प्रेजेंट को नहीं समझेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। और शैतान तो पीछे पड़ा है, नफ्स भी है। अल्लाह पाक ने मौलाना इलियास रहमतुल्लाह के सीने पर काम को खोला, उनकी फिक्र, उनकी कुर्बानी, उनका तड़पना, उनका कुड़ना, उम्मत के हालात को देखकर अल्लाह ने काम खोला। और उस वक्त काम बहुत महदूद था। दिल्ली के लोग भी नहीं आते थे, निजामुद्दीन वॉज अवे फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली अलग निजामुद्दीन अलग, दिल्ली के लोग भी नहीं आते थे। हजरत की कुर्बानियां मेवात में जाकर सीधे साधे लोगों पर जब मेहनत करे तो शुरू में मेवाती लगे, मेवात के कुछ इलाकों में काम था, पूरे मेवात में भी नहीं था। और सहारनपुर जरा यूपी के चंद इलाकों में 20 साल का रोना, 20 साल की मेहनत, 20 साल की कुड़ना, कुर्बानियां, रफली 22, 23, 20 से लेकर 45 तक, 25-20 इयर्स की हजरत की मेहनत में कितनी मेहनत हुई। मेवात का वो खित्ता जरा लगा और जरा अतराफ इतना, बेंगलोर को कर्नाटका को सब तबलीग ही नहीं थी तब। या 45 में हजरत का इंतकाल हुआ। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह को मशवरे से अमीर बनाया गया। ये नहीं गया वो उनके इनका न बना, सबका मशवरा हुआ क्या करना चाहिए। बड़े बड़े बुजुर्गां बैठ को मशवरे से तय करे कि अब ये इंशाअल्लाह, और अल्लाह ने काम को मुंतकिल किया था उनके सीने में। 20 साल तकरीबन, आगे पीछे 1-2 साल होगा, 45 to 65 हजरत की मेहनत, हजरत की फिक्र, 18-18, 20-20 घंटे हजरत मेहनत करते थे। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, पड़ोस के मुल्क में 47 के बाद तो पड़ोस हो गया ना, 2 साल तो कंबाइंड था, उसके बाद पड़ोस के मुल्क में इधर, फिर बांग्लादेश तो पहले नहीं था, और फिर ज़रा अरब इलाकों में काम फैला। और एक जमात मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह के साथ काम करने वाली थी। जो जमात मौलाना इलियास रहमतुल्लाह के साथ थी, वो जमात मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह के साथ काम करती। फर्द से नहीं फैला था, वो जमात से फैला था। मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह नाम सुनकर हैं, हमें मिल को भी उनका मार भी खा को डॉक्टर की जमात मिलकर को हमें निजामुद्दीन में जाकर मिले तो ओ आ गई, आओ कर को बुला को बिठा को मार को ऐसा करती डॉक्टर, ऐसा करती डॉक्टर कर को सिर्फ मार को खजूर खिलाते मार मारते, ले बेटा खाओ खजूर करते, ऐसा करता है डॉक्टर दुनिया में। फिर आखिर में दुआ दे को भेजे, जाओ बेटा काम करो। मौलाना उमर साहब का नाम सुने हैं, पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन। मैं जाकर हजरत यूं बयान करे तो यहाँ बैठ जाता था, सुनेंगे क्या बोल रहे, डायरेक्ट लेना को। हजरत का अजीब बयान होता था, और वो कहते थे मजलिस की कबूलियत की अलामत यह है कि लोग बयान पसंद करें, मजलिस की कबूलियत की अलामत नहीं है। मजलिस की कबूलियत की अलामत यह है कि मजलिस में बैठने वाले तौबा करके उठे, ये मजलिस की कबूलियत की अलामत है। और हजरत का ऐसा अजीब बयान होता था
کہ جو آدمی جو ڈاؤٹ لے کو بیٹھتا وہ ڈاؤٹ کا جواب ان کے بیان میں مل جاتا تھا، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بیان ایک ہی ہوتا تھا، سب کے الگ الگ ڈاؤٹ سب کو مل جاتا تھا۔ بڑے بڑے علماء تبلیغ کے کوسچنز لے کو، یہ کہیں کو ایسا، یہ کہیں کو ایسا، یہ کہیں کو ایسا، علماء لے کو حضرت جی کے پاس آتے ہیں، انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ کے پاس آ کر کہتے ہیں ذرا ڈاؤٹ سے ہم نہ کلیئر کرو، پھر ہمیں بھی لگاتی ہیں 1 سال۔ تو حضرت کہتے ٹھیک ہے آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے، فجر بعد مولوی عمر کا بیان ہوتا اس میں بیٹھ گیا۔ تو بڑے 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 علماء جا کر حضرت کے بیان میں بیٹھتے، بیان سن کر سوال پوچھتے نہیں جاتے، اللہ کے راستے میں نکل جاتے۔ اور وہاں سید احمد خان صاحب تو پورے عرب کے ذمہ دار، امیر، عربہ عام آدمی کو، اجمی کو جلدی امیر نہیں مانتے۔ عبد المقیت صاحب انجینئر، بنگلہ دیش کے اسٹرکچرل انجینئر، مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی، دونوں پیر کے معذور تھے، ہمیں جب دیکھے تب کرسی میں بٹھا لگا دیتے بیان کرا۔ میاں جی محراب صاحب بالکل مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے کام کو جیسے سمجھا اس طرح کام کو لے کر امت میں پیش کرنے والے، ذرہ بھی آگے پیچھے ہونے نہیں دیتے۔ ہماری 4 مہینے کی جماعت وقت لگا کوئی تو کارگزاری صبح مشورے میں کیا کیا طے کرتے تھے، اگر کو پوچھا حضرت خدمت طے کرتے تھے۔ اچھا، ہاتھ پیر دبانے کے لیے لوگوں کو طے کرتے تھے؟ نہیں حضرت، کھانا پکانے کے لیے طے کرتے۔ یوں کہو نا سیدھے جملے میں کہ کھانا پکانے، خدمت، بڑے بڑے لفظ استعمال کرتے ہو۔ عجیب میاں جی محراب صاحب نیوات کی، تو علماء کی اور بزرگوں کی ایک جماعت تھی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ۔ اسی میں ہمارے مولانا قاسم قریشی صاحب اور فاروق بھائی دامت برکات ہوں۔ مولانا قاسم قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ نظام الدین میں پڑھے سو، ابھی چھوٹے بچے تھے، 8 یا 9 ان کے بھائی بولے، ابھی مچھیاں بھی آنکھوں نہیں تھے، ان کے اندر ایک جماعت آنکھوں گئی تو ان کو شوق پیدا ہو گیا کہ میرے اس بھائی کو نظام الدین کے لیے فارغ کر دینا۔ تو وہ ٹائم کو نظام الدین کو ڈائریکٹ ٹرینر نہیں جاتے تھے، اور کہاں جانا نظام الدین معلوم نہیں۔ ہمارے رام نگرم کے سمد صاحب، ایک عبد الصمد ہیلتھ منسٹر تھے، انہوں بہت پہلے دیوراجس کی منسٹری میں، انہوں کانگریس ورکر جاتے آتے تھے نا دلی کو، تو انہوں بھی رام نگر، ذرا ہمیں دلی کو جاتی نا، ذرا ہم نا نظام الدین میں چھوڑ ڈالو۔ تو مولانا کو بلا لے کو گئے بچے کو چھوڑنے کے واسطے نظام الدین۔ حضرت کہتے یوسف رحمۃ اللہ خوش ہو، کہاں سے ہو؟ رام نگر، کرناٹک سے آئے ہو۔ بلا کو قریب بٹھا لیے، گلے لگائے۔ وہاں قاسم صاحب خود بولے کہ ایک نوالا مجھے کھلاتے، ایک نوالا سمد صاحب کو کھلاتے، ایک نوالا میرے بھائی کو کھلاتے، ایک نوالا خود کھاتے، ایسی محبت۔ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تربیت پائے سو۔ حافظ پٹیل صاحب انگلینڈ کے، نامہ بول رہا ہوں لیٹ لیٹ ہونا، ایک ایک کی لمبی لمبی کارگزاری ہے۔ یہ پوری جماعت تھی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، وہ تنہا نہیں تھے، اور جو مشورے ہوتے پوری جماعت کے ساتھ مشورے ہوتے۔ ایک نظام الدین کے مقیمین، ایک نظام الدین کے مہاجرین، 2 گروپس تھی۔ ایک وہ جماعت جو نظام الدین میں رہتی تھی، روانگی کی بات، واپسی کی بات، وہاں کے مشورے، وہاں کے تقاضے، اور ایک وہ جماعت جن کو مشورے سے پوری دنیا میں بھیج دیا گیا تھا کہ ان علاقوں میں جا کر کام کرو۔ مجھے ذرا یہ سب پوچھ لینے کا بہت شوق۔ ہماری جماعت ڈیوزبری مرکز کو گئی، تو وہاں عبد الصمد صاحب کر کو مولانا انتقال ہو گیا ان کا بھی۔ جیسا ہمارے شیخ ابراہیم صاحب ہر وقت سلطان شاہ میں رہتے، ویسا انہوں ڈیوزبری مرکز۔
میں ذرا یہاں کے قصہ سناؤ حضرت کر کو جا کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا. تو انہوں بولے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حافظ پٹیل صاحب ذمہ دار، پورے یورپ کے امیر ذمہ دار. یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ چکے، انہوں بھی وہ ٹائم حج کو چلے. اب حج کرتے کرتے آپ کے تک رش تو نہیں رہتا تھا، وہ ملتزم کو پکڑ کو حضرت دعا کر رہی ہیں رحمۃ اللہ، اللہ امریکہ کو قبول فرما، یورپ کو قبول فرما، انگلینڈ کو قبول فرما، آسٹریلیا کو قبول فرما، افریقہ. دعا کر رو رو کر گھنٹوں دعا کر رہے ہیں، کرتے کرتے اللہ یورپ کو قبول فرما، اللہ یورپ کو قبول فرما کر کو دعا کرتے کرتے پلٹ کو دیکھے کرتے کوئی ہے کہتا، انہوں تھے حافظ پٹیل صاحب، میں ہوں حضرت، اللہ اس کو قبول فرما، تو قبول ہو گئے. تو نظام الدین کی دو